آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ لوگ اسپین میں ہیں یا اسپین آنا چاہتے ہیں تو اسپین میں کاروبار کرنا بہتر رہے گا یا آپ نوکری میں بھی اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آٹونومو کیا ہوتی ہے اور آٹونومو کی بیس پر آپ لوگوں کو کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں. اسپین میں آٹونومو کا مطلب ہوتا ہے سیلف امپلائڈ، مطلب کہ آپ کسی کمپنی کے ملازم نہیں ہوتے اور آپ اپنا کاروبار خود شروع کرتے ہیں. مطلب کہ آپ بزنس مین ہیں اور آپ خیفے ہیں، جیسے کہ آپ کارپینٹر، پلمبر، الیکٹریشین، آن لائن انفلوئنسر، اس کے بعد حجام کی دکان، اور آپ ڈیلیوری سروس، اس کے بعد کلیننگ سروسز، کسی بھی طرح کی کمپنی شو کر سکتے ہیں اپنے نام پر. اس کو بولتے ہیں آٹونومو، سیلف امپلائڈ. اب بات کرتے ہیں کہ آٹونومو اسپین میں کیسے رجسٹرڈ ہو سکتی ہے، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ اسپین میں لیگل ہیں اور آپ کو اسپین میں رہنے کا اجازت نامہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے ادھر DNI ہوتا ہے اور نیے نمبر ہوتا ہے یا TI بولتے ہیں، وہ ہونا ضروری ہے. یہ سب سے بڑی اور مین ریکوائرمنٹ ہے آٹونومو میں اپنے آپ کو رجسٹر کرنے کے لیے. اس کے بعد جو مین سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوشل سیکیورٹی نمبر حاصل کرنا، NUSS، یعنی اسپین کا سوشل سیکیورٹی نمبر، جس کو اسپینش میں نیومیرو دے لا سیگوریداد سوشیال بھی بولتے ہیں. یہ ایک منفرد نمبر ہوتا ہے جو اسپین کی سوشل سیکیورٹی یعنی سیگوریداد سوشیال آپ کو ایشو کرتی ہے. اس نمبر کے ذریعے حکومت آپ کی جاب، آٹونومو، پینشن، سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشنز اور بعض سرکاری فوائد کا ریکارڈ رکھتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں تو کمپنی والے آپ کا یہی NUSS نمبر یوز کر کے آپ کی جو ہے سوشل سیکیورٹی وہ جمع کرواتی ہے. اسی طرح اگر آپ آٹونومو بناتے ہیں تو یہی نمبر اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا نیے NIE اور NUSS یہ کیا دونوں سیم چیزیں ہیں؟ نہیں. نیے جو ہے یہ آپ کا غیر ملکی شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے اور جو NUS ہے وہ آپ کا سوشل سیکیورٹی کا نمبر ہوتا ہے. اب مزید اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نیے ہے تو کیا اس کے پاس NUSS یعنی کہ نیومرو دے سیگوریداد سوشیال بھی ہونا ضروری ہے یا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس پہ اب ہم تھوڑا سا اس کی جو ڈیٹیل لیتے ہیں. اگر کسی کے پاس نیے ہے تو کیا NUS بھی ہوگا؟ ضروری نہیں. تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں. بعض لوگوں کو نوکری شروع کرتے وقت یا سوشل سیکیورٹی میں رجسٹریشن کے وقت یہ جو نمبر ہے NUS نمبر یہ ایشو کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس پہلے سے ورک پرمٹ ہے یا آپ لوگوں نے قانونی طور پر پہلے کی کام کیا ہوا ہے تو آپ کا جو NUS نمبر ہے وہ سیم ہی رہے گا اور آپ کو آلریڈی وہ ایشو ہوگا اور وہ سیم ہی رہتا ہے. تو اب ذرا واپس چلتے ہیں آٹونومو والے جو ایشو تھا اس پر. تو تیسرے نمبر پر یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا لازمی ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آٹونومو بنا رہا ہے تو کیا دکان یا آفس شو کرنا لازمی ہوتا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں. لیٹس سپوز اگر آپ لوگ پینٹنگ، الیکٹریشین، پلمبر، ووڈ ورکس اور آن لائن کام شو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کے گھر کے پتے کے پر بھی آٹونومو جو ہے وہ رجسٹر کی جا سکتی ہے. لیکن کچھ صورتوں میں آپ کو جو ہے آفس درکار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ریسٹورینٹ، باربر شاپ، ورک شاپ اور اس طرح کی ایلیمنٹیشن اس طرح کی چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کے متعلقہ جنتمنٹ ہے وہاں سے اجازت اور سرٹیفکیٹس لینا لازمی ہوتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رجسٹریشن کیسے ہوتی ہے. نارملی عام طور پر اسپین میں جو اسٹور ہوتا ہے جس کو اکاؤنٹنٹ بولتے ہیں وہ آپ کا یہ سارا سیٹ اپ اس کو ہینڈل کرتا ہے. وہ آپ کا اسییندا میں جس کو ٹیکس ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں وہاں آپ کو رجسٹرڈ کرتا ہے. آپ کا یہ جو سیکیورٹی سوشل نمبر ہے یہ مینیج کرتا ہے اور آپ کا جو ہے ٹیکس کا سارا نظام اس کو مینیج کرتا ہے. تو آٹونومو جب رجسٹر ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر آپ پہلی دفعہ آٹونومو کی بیس پر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو مہینے کا 80 سے 87 یورو جو ہے وہ آپ کی کنڈیشن اور بزنس کے حساب سے جو ہے آپ کو پے کرنا پڑے گا. لیکن حالی آٹونومو صرف ادا کرنا
وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہر 3 مہینے بعد جو ہے ٹیکس ریٹرن وہ بھی جمع کروانی ہوگی۔ اس میں 2 فارم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے موڈیلو 303 جس کو ایوا سسٹم بولتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے موڈیلو 130 جو کہ IPRF کی بیس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ موڈیلو 130 130 IRPF یہ عام طور پر انکم ٹیکس جو ریٹرن ہے اس کی جو ہے ایڈوانس ادائیگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں آپ کا جو منافع ہے اس میں سے جو آپ کے اخراجات ہیں وہ مائنس کرنے کے بعد جو بچت ہوتی ہے اس کی بیس پر آپ کا جو ہے وہ ایوا کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ مثال جیسے کہ سمجھ لیں آپ کا جو منافع ہے وہ 9,000 ہوا ہے، آپ کے جو اخراجات ہیں مہینے کے وہ 3,000 ہیں، تو آپ کی بچت جو ہے وہ 6,000 ہوئی، تو 6,000 کی بیس پر جو ہے وہ یہ جو سسٹم ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ اور جو موڈیلو 303 ہے وہ اگر آپ کی سرگرمی پر ویٹ ایوا لاگو ہوتا ہے تو یہ والا فارم جمع کروایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسٹمر سے 10,000 پلس ایوا جو ہے وہ وصول کیا ہے اور آپ نے اپنے کاروبار کے اخراجات پر 1,000 پلس ایوا جو ہے وہ ادا کیا ہے، تو عام طور پر وصول شدہ ایوا اور ادا شدہ ایوا کا فرق جو ہے حسیندہ جو ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کو جمع کروانا لازمی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں آٹونومو کے جو فائدے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں، منافع ہونے کا جو ہے وہ امکان زیادہ ہوتا ہے، اور بعد میں آپ اپنی کمپنی SLP رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اور اب اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو ہر مہینے جو ہے قانونی ذمہ داریاں وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا ٹیکس ہے اور جو دوسرا سیکورٹی سوشل والے معاملات ہیں وہ بھی، اکاؤنٹنگ والے معاملات کو بھی بہتر رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کا کام چل رہا ہے نہیں چل رہا، ہر صورت میں آپ کو جو ہے کچھ ذمہ داریاں وہ ہر حال میں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا پلان ہے اسپین میں بزنس کرنے کا تو بہتر ہے کسی اسٹور سے بھی آپ مشورہ لے لیں۔ جتنے بھی یہ سارے معاملات ہیں ٹیکس والے اور جو بھی آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا ہے، اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں لگی تو کسی اسٹور کے پاس ضرور جائیں، کیونکہ اس کی 50 سے لے کے 100 یورو یا اس تھوڑے سے پیسے وہ ضرور لیں گے، لیکن آپ یہ سارے معاملات جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے اور آپ ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے اور آپ کو کاروبار اچھا چلنے کے چانسز ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔